بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے لیے ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تقریباً 3 مہینے پہلے ہمارے ایک دوست نے ہم سے ایک وظیفہ پوچھا تھا اور میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا تھا جو ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو اللہ نے ان کو فائدہ دیا، تو میں نے سوچا میں آپ حضرات سے بھی شیئر کروں۔ یہ وظیفہ ان حضرات کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، روزگار ڈھونڈ رہے ہیں، یا پھر کسی جگہ نوکری لگی ہوئی تھی، جاب کر رہے تھے، لیکن حاسدین کی نظر نے انہیں برداشت نہ کیا اور ان کے حسد کی وجہ سے، اندرونی چپقلش یا سازشوں کی وجہ سے ان کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے، ان کو برخاست کر دیا گیا، یا کسی اور وجہ سے ان کی نوکری چلی گئی۔ تو یہ وظیفہ اگر آپ تہ دل سے اور خلوص نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نوکری بحال ہو جائے گی اور آپ اپنے عہدے پہ دوبارہ سے آ جائیں گے۔ تقریباً 3 ماہ پہلے متحدہ عرب امارات سے ایک ساتھی نے کال کر کے وظیفہ پوچھا تھا۔ وہ جس کمپنی میں جاب کر رہے تھے تقریباً 20,000 درہم سے زیادہ ان کی سیلری تھی۔ تو اچانک ہی کمپنی کے حالات خراب ہوئے اور ان کو نوٹس ملا کہ آپ اپنے جانے کا بندوبست کریں، فیملی کو پاکستان بھیجیں۔ تو انہوں نے 1 مہینے کے اندر اندر اپنی فیملی کے لیے پاکستان جانے کا انتظام کیا، سامان بیچ ڈالا، بچوں کو سکول سے چھڑوا لیا اور لین دین اپنے ختم کر کے جانے کی تیاری تھے۔ تو انہوں نے وظیفہ پوچھا تھا، تو میں نے ان کو بتایا تھا یہی وظیفہ جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو تقریباً 7-8 دن پہلے جب ان کا ٹکٹ کنفرم تھا، ان کو پاکستان آنا تھا، تو تقریباً 1 ہفتہ پہلے کمپنی نے ان کو دوبارہ کال کی اور پھر سے ان کو اپنی نوکری پہ بحال کیا اور کہا کہ ابھی ایک نیا کانٹریکٹ ہمیں ملا ہے، ایک بہت اچھا کام ملا ہے، لہٰذا آپ جانے کا پروگرام کینسل کریں اور ہم آپ کو پھر سے دوبارہ سے جو ہے وہ ویزا لگائیں گے۔ تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ابھی مجھے کچھ تحفے تحائف بھیجے۔ میں تو بھول گیا تھا، 3 مہینے پہلے کی بات تھی، لیکن ان کی یاد دہانی پہ کہ انہوں نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ انہوں نے انتہائی محنت اور خلوص کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کیا، اور کوئی ایسے حالات نہیں تھے کہ نوکری دوبارہ بحال ہوتی، لیکن اللہ نے قرآن کی برکت کی وجہ سے انہیں دوبارہ اسی سیٹ پہ بحال کیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ حضرات کو بھی یہ وظیفہ بتا دوں، بلکہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ بات چل رہی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، اور ان کا عہدہ بھی ان سے چھین لیا گیا، اس کے پس منظر میں جو بھی باتیں ہوں۔ لیکن سر راہ میں یہ کہتا چلوں کہ اگر محترم نواز شریف صاحب یہ وظیفہ تہ دل سے کریں اور یقین کامل کے ساتھ کریں اور یہ عہد کریں کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، اور جن سے زیادتیاں ہوئی ہیں ان سے براہ راست معافی طلب کریں گے اور اللہ کا خوف کر کے دوبارہ سے عوام کی خدمت کریں گے، تو اگر یہ وظیفہ وہ بھی کریں تو وہ بھی بحال ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں سے یہ وظیفہ ان تک پہنچ جائے، لیکن میں نے اتنے لوگوں کو دیا اور ان کو فائدہ ہوا، اس لیے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، اور جو سیٹ آپ کو دوبارہ سے ملے گی آپ وہاں پہ کرپشن
نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ بحال ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ظلم کو بڑھاوے کے لیے نہیں ہے بلکہ ظلم کے خاتمے کے لیے جو ہے اور ہدایت بن کے انسانوں کے لیے آیا ہے۔ تو اگر آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ وظیفہ بتا دوں۔ سورہ یوسف ہے جی، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 54، 55 اور 56، اور پھر یہ 13واں سپارہ ہے۔ 13واں سپارہ کا پہلا ہی صفحہ ہے، اور اگر 13 سپارے کی آیت آپ پوچھتے ہیں تو وہ آیت نمبر 2 کہلائے گی، لیکن سورہ یوسف کیونکہ 12ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے تو ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 54، یعنی 54، 55 اور 56، یہ یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اور پھر میں یہ آیت بھی پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو سنا دوں گا۔ طریقہ کیا ہے اس وظیفے کرنے کا؟ پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس شخص کو روزگار نہیں ملتا، یا اس کا روزگار یا اس کا نوکری جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر مہینے کی جو پہلی جمعرات اور جمعہ آئے گا اس میں روزہ رکھے، اور پھر شب جمعہ میں بستر پر لیٹتے وقت یہی آیات پڑھے جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ سورہ یوسف کی 3 آیات 54، 55 اور 56، اور پھر جمعہ کے دن ظہر اور عصر کی دونوں نمازوں کے بیچ کیا کرے، اس سورت کو لکھے، پھر افطار کر کے، یعنی چونکہ اس کا روزہ ہوگا، پھر افطار کر کے اس سورہ کی 3 آیات کو پڑھے، اور پھر لا الہ الا اللہ کہے، اور پھر 100 بار اللہ اکبر، اور 100 بار الحمدللہ، اور 100 بار سبحان اللہ، اور پھر 100 بار استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھے، اور پھر 100 بار درود شریف، بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں ہوتا ہے وہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے۔ پھر جب صبح ہو جائے، صبح کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلے جب کام کے لیے، تو وہ جو اس نے 3 آیات لکھی تھیں، وہ لکھی ہوئی 3 آیات کو تعویذ بنا کے گلے میں باندھ لے، اور پختہ عہد اور نیت کرے کہ کسی پر ظلم نہ کروں گا اور اپنے حق سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ تو انشاءاللہ اسی ہفتے میں یا پھر کچھ زیادہ 10، 12 دن، 15 دن اس کو 1-2 ہفتوں میں ضرور روزگار ملے گا۔ اور جو شخص پڑھنا نہ جانتا ہو وہ ان آیات کو، لکھی ہوئی آیات کو جو ہے وہ اپنے تکیے کے نیچے بھی رکھ لے اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، تو انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آئیے ہم آپ تلاوت کرتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 کی، اور پھر آپ ان کو تلفظ کے لیے آپ ان کو صحیح کر لیں، اور ساتھ میں تلفظ بھی اپنا ٹھیک کر کے اس کو لکھ لیں اور پھر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. تو یہ جو آیات ہیں وہ پڑھ کے اور باقی طریقہ جو میں نے بتایا ہے وہی اسی طریقے سے اس کو کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. اور اگر اللہ کی طرف سے سب کچھ بہتر ہوا
تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. اور جو لوگ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے ان کی جو ہے وہ نوکری بحال ہو جائے گی، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مل جائے گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور جو نئے ساتھی پہلی بار ہماری اس گفتگو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آئندہ کی آنے والی ویڈیوز اور اذکار کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے. وما علینا الا البلاغ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.